بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام وما كان بعد ذلك فهو صدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میزبانی یعنی مہمان نوازی 3 دن اور اس کے بعد جو اس کی خدمت کرے گا فَهُوَ صَدَقَةٌ تو وہ صدقہ ہوگی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک قانون بیان فرمایا ہے مہمان نوازی کا یعنی میزبانی کا، اور ایک اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے قانون نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا اور جو کچھ آپ فرما رہے تھے میرے آنکھوں نے اس کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ، یعنی جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت و اکرام کرے اور وہ اچھا خاصا اوبھگت کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا وما جائزتہ، یا رسول اللہ یہ جائزہ کیا چیز ہے؟ اس کے حق کے خدمت اوبھگت کرنا، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم و لیلہ، 1 دن اور 1 رات، یعنی جب مہمان آئے تو میزبان کو چاہیے کہ 24 گھنٹے 1 دن اور 1 رات اس کا یہ اچھا پرپاک اس کے لیے کھانا تیار کرے، اس کی صحیح طریقے سے خدمت کرے، اور جب فرمایا کہ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، اور میزبانی جو ہوگی مہمان نوازی وہ 3 دن ہوگی۔ 3 دن یعنی 1 دن گزرنے کے بعد 2 دن تک عام روٹین کے اندر اس کو کھانا کھلانا چاہیے۔ وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو 3 دنوں کے بعد ہوں گے وہ فرمایا کہ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وہ ایک صدقے کے زمرے میں آئے گا۔ یعنی مہمان کو بھی چاہیے کہ اپنے میزبان کو مشقت میں نہ ڈالے، اس کو تکلیف کے اندر نہ مبتلا کرے، بلکہ 1 دن اور 1 رات رہے یا زیادہ سے زیادہ 3 دن 3 راتیں، اور اس کے بعد پھر وہاں سے چلا جائے۔ اور اگر ہاں البتہ وہ میزبان کی خواہش ہے، اس کی یہ تمنا ہے کہ میرا مہمان میرے ساتھ بیٹھا رہے، یہاں پہ قیام کرے، اور اس کو اس میں خوشی ہوتی ہے، جیسے کہ عام طور پر بزرگان دین اولیاء اعظام آتے ہیں تو ان کے مریدین خلفاء اور باقی احبا اقربا یا عزیز رشتہ دار وغیرہ اگر اپنے رشتہ داروں کے ہاں جاتے ہیں تو وہاں پر اعزا اقربا کی خواہش ہوتی ہے یا خلفاء کی مریدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ بزرگ ہمارے پاس ٹھہرے رہیں یا ہمارے رشتہ دار ہمارے پاس ٹھہرے رہیں، تو وہاں پر ان کی چونکہ ایک تمنا ہے، ایک خواہش ہے، تو اس خواہش کا احترام رکھتے ہوئے اگر 3 دن سے اوپر کیا اس سے زیادہ بھی اگر رہنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے میزبان کو مشقت میں تکلیف میں نہ ڈالے اور زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہ بنے، بلکہ فوراً ہی کہیں نہ کہیں واپس چلا جائے۔ اگر اس کی خواہش اور تمنا ہے تو ایک الگ بات ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں احادیث مبارکہ کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔